حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے ہم نے یہ جانا تھا کہ حدیث کسے کہتے ہیں. آج کے درس میں حدیث پاک کے سننے کا ادب کیا ہے اور حدیث پاک سنانے کا ادب کیا ہے اس کو ذکر کریں گے. میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماؤں، حدیث پاک سننا اور حدیث پاک بیان کرنا اسی طرح ہے جس طرح نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں موجود ہونا ہے. حدیث پاک کے سننے اور سنانے کے وہی آداب ہیں جو بارگاہ رسالت مآب کے آداب ہیں. لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ حدیث کا لیسن سنیں گے، ابھی ہم نے شروع نہیں کی، ابھی اس کے بعد ایک لیسن اور ہوگا جس میں صحابی کی تعریف کی جائے گی کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد پہلی حدیث پاک اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. جب بھی آپ حدیث پاک کا سبق سننے لگیں تو اس سے پہلے باوضو ہو جائیں اور مکمل احترام سے اور مکمل یکسوئی سے حدیث پاک کے لیسن کو سنیں. یہ جملہ کہنا بہت کافی ہے کہ جتنی دیر درس حدیث میں، فہم حدیث میں انسان ہوتا ہے، اتنی دیر وہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں ہوتا ہے، اور حدیث پاک پڑھنے والا اور حدیث پاک پڑھانے والا صحبت نبوی سے ڈائریکٹ فیض یاب ہو رہا ہوتا ہے. حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محدث مدینہ تھے اور جن کی عظمت یہ تھی، یہ واضح نشین رکھنا، جن کی عظمت یہ تھی کہ آپ کو ہر رات نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. ہر رات زیارت ہوتی تھی، اور اس کی وجہ وہ ادب تھا جو آپ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے روا رکھتے تھے. ان کے ادب کے، ان کے احترام کے بہت سارے واقعات ہیں، ان کی جانب میں نہیں جا رہا. میں صرف حدیث پاک کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے. دور و دراز سے، اکناف عالم سے، اطراف عالم سے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے بھی حاضر ہوتے تھے اور آپ سے احادیث طیبہ سننے کے لیے بھی حاضر ہوتے تھے. آپ کے دروازے پر دستک ہوتی تو آپ کی خادمہ کو یہ حکم تھا کہ پوچھو کہ سائل کس لیے آیا ہے. تو اگر تو سائل کہتا کہ میں نے کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ تشریف لے آتے اور اس کو فقہ کا مسئلہ سمجھا دیتے. اور اگر خادمہ آ کر یہ عرض کرتی کہ حضور کوئی شخص آپ سے حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہے، تو آپ فرماتے کہ اسے مردانہ میں بٹھاؤ، اور خود امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ غسل فرماتے، وضو نہیں، غسل فرماتے، اور نیا دھلا ہوا سفید رنگ کا لباس پہنتے، سر پر عمامہ شریف سجاتے، خوشبو لگاتے، اور پھر اپنی مسند درس پر تشریف فرما ہوتے اور خادمہ سے ارشاد فرماتے کہ اب سائل کو بلاؤ، وہ سائل آئے اور مجھ سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کو سن لے. آپ نے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے. پھر ایک دن ایسا ہوا
کہ سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دے رہے تھے کہ اچانک آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، اور یہ رنگت بار بار تبدیل ہوتی رہی، اور ہر سیکھنے والا اور ہر پڑھنے والا آپ کے چہرے کے تاثرات کو پڑھتا رہا کہ آپ سخت ترین تکلیف میں مبتلا تھے، مگر جس انداز سے آپ حدیث پاک بیان کر رہے تھے اس کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ آپ نے اسی اطمینان سے، اسی ٹیون میں، اسی والیوم میں احادیث طیبہ کو بیان کیا۔ جب آپ بیان کر چکے اور درس حدیث اختتام کو پہنچا تو ایک شاگرد نے تھوڑی سی جرت کی، قریب آیا، دستبوسی کی اور عرض کی کہ حضور، درس حدیث کے دوران ایسے لگتا تھا کہ آپ کسی شدید تکلیف میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت مالک بن انس نے فرمایا، بیٹے میری کمر سے کپڑا اٹھاؤ۔ جب کپڑا اٹھایا گیا تو سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر ایک بچھو نے 17 بار یعنی 17 ٹائم ڈسا ہوا تھا۔ یہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کا ادب ہے۔ آپ کی مسند درس جو تھی وہ مسجد نبوی میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے قریب سجتی تھی۔ جب آپ روایت کے آخر میں پہنچتے سند کے تو پھر اپنا ہاتھ دایاں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف پھیلاتے اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے قال صاحب القبر ھذا فرماتے، قبر کی جانب اشارہ کرتے اور فرماتے کہ اس قبر والے نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بارش کی طرح برسنے لگتے۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا محمد سردار احمد صاحب قادری جب دورہ حدیث پڑھاتے تھے تو حدیث پڑھانے کے دوران پورے کے پورے دورہ کے اندر روتے رہتے تھے، یعنی ایسے محسوس فرماتے تھے جیسے وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں موجود ہیں۔ تو میرے آقا کے کلمات طیبات کا ادب آپ کا ادب ہے، اور رب ذوالجلال اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب خود سکھاتا ہے۔ تو جب اپنے حدیث کا لیسن لینا ہے تو باوضو ہو کر لینا ہے، پورے سکون اور پورے اطمینان سے بیٹھنا ہے، پوری توجہ اور پورے التفات سے سننا ہے، اور ایک ایک بات پر غور کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے سبق کے بعد پھر 1 جون کے بعد جو منگل، میرا خیال ٹیوزڈے جو ہے وہ منگل کا دن ہے، اس سے سبقوں کا 2 ہفتے کے لیے چھٹی ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ العزیز میں یہ عرض کروں گا کہ صحابی کون ہوتا ہے، کیونکہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات طیبات ہم تک پہنچے ہیں وہ بنیادی ماخذ اس کا صحابی ہوتے ہیں، یعنی صحابی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات طیبات کو سنتا ہے، یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں موجود ہوتا ہے اور آپ کی نظروں کے سامنے کوئی کام ہوتا ہے جس پر آپ خاموش رہتے ہیں یا اس کی تائید کرتے ہیں، یا آپ کی مجلس میں کوئی اور آدمی کوئی اور بات کرتا ہے اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہتے ہیں، تو یہ حدیث پاک پہنچانے والا، ان احوال سے ہمیں آگاہ کرنے والا اور میرے آقا کے لطف نور سے منور ہونے والا شخص جو ہے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے، کون کون سے اشخاص کے بارے بطور خاص یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ صحابی ہے یا نہیں، اگلے لیسن میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کہ صحابی کون ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے 2 حصے ہوتے ہیں اور حدیث پاک شروع ہونے سے پہلے صحابی کا نام ہوتا ہے۔ تو لیکن اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے ڈیفینیشن کے طور پر کہ کس شخص پر لفظ صحابی کا اطلاق ہوتا ہے۔ میری دانست میں، میری ادنا سی معلومات میں، ہر وہ شخص جس نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایمان کی طلب میں ایمان کے ساتھ دیکھا اور اپنے وصال تک وہ صاحب ایمان رہا، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔
مگر اس پر تفصیلی گفتگو جو ہوگی انشاءاللہ العزیز وہ اگلے لیسن میں ہوگی، اور اگلا لیسن اب 2 ہفتے کے بعد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تصدق سے ہمیں احادیث کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کو زبانی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث طیبہ کے نور سے صرف اپنی نہیں، صرف اپنی اہل و اولاد کی نہیں، بلکہ اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اور پھر پاکستان کی اصلاح اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔